سن سکیں. اچھا سونا والا عید سائیں کے بعد سیف علی کے بعد نصرت خان بعد پڑ سی لنگر. ہاں ٹھیک ہے یہ لازمی ہے. سیف علی دستی ٹھیک ہے. ملک سیف علی کھوکھر صاحب بھی پڑھیں گے ان کے بعد اور جناب بہر الوصائب نصرت عباس چانڈیا صاحب بھی. اس کے بعد کرائے گا قبلہ شمس عباس شمس صاحب آف لاہور. مولا میں سید آنگریبا میں والد سے برائکتنا سے فوتی کے چیم چیرین کرن لکوی کنی مولا امام سید وقبول میں سید یتیم دا دیتا سواب کوئی مومن خالی نولا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت الرسول تلانات، مولا علی دے قاتل تلانات، پاک سید دشمنان تلانات، مولا حسین دے قاتلان تلانات، امام رمانہ دے منکران تلانات، سلیمان مولا علی نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسالکا باسمک یا مصور یا مقدر یا مدبر یا مطہر یا منور یا میسر یا مبشر یا منذر یا مقدم یا مؤخر سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث بحق جدت فاطمة الزہرا خلصنا من النار. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا سیدتی و یا مولتی و یا زینب اغیثینی بحق دم المظلوم امام حسین علیہ السلام. اللہم اجل ولیک الفرج بحق جدتک برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بلند آواز سے پڑھو محمد والے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی المن والاحسان وذی العزت والسلطان ام الامکان نبی الانس والجان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. رب المشرقین و رب المغربین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ. لعنت اللہ علی اعدائہم منکرین فضائلہم حقوق غاصبہم ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بسم اللہ بسم اللہ. دعا ہے پروردگار عالم بطفیل محمد و اہل بیت محمد. جتنے صاحبان جتنے مومن عزادار بیمار ہیں مالک ان کو شفا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں وارث زمانہ ان کو اپنی ریت نصیب فرما. بالخصوص میرے واجب الاحترام بھائی ذاکر اہل بیت مدائی آل محمد جناب اشل عباس مالک ان کو اولاد نرینہ و صالح عطا فرما. بانیان مجلس کی جتنی خواہشات ہیں پاک معظمہ اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ جتنے صحبان دور دراز سے چل کے آئے ہیں محمد کی بیٹی آپ کے نام بھی جانتی ہے آپ کی دعائیں بھی جانتی ہیں. سیدہ آپ کی وہ مناجات وہ دعائیں
جو دلوں میں ہیں زبانوں پہ نہیں آ سکتی، بی بی جانتی ہیں پاک معظمہ قبول و منظور فرمائے، مالک ہمارے پردے والے وارث کا جلد ظہور فرما، جو چاہتا ہے کہ پاک امام کا جلد ظہور ہو جائے بلند صلوات پڑھ دو محمد والا۔ اجازت سائیں، بسم اللہ۔ ارباب دانش ملک کی بہت بڑی ہستی میرے بات تشریف فرما ہے، تو دل بہت کچھ کہنے کو ہے بھی، کہنے بھی چاہتے ہیں۔ آپ کی زیارتیں پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، یہ دوسری مرتبہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ قبلہ پہلی مرتبہ ہمارے پاس آئے ہیں تو آپ نے ممبر پہ آ کے کہہ دیا کہ دوسری مرتبہ زیارت ہے۔ پہلی ہماری زیارت یوم الست ہوئی تھی جب ہم نے یا علی مدد کہا تھا۔ بسم اللہ۔ یا توجہات ہے نا، جب ہماری روحوں نے یا علی مدد کہہ کے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا تھا۔ ویسے بھی ہم ایک دوسرے سے دور نہیں، کیونکہ شہید فرمایا کرتے تھے پرائے دیس میں اپنوں کی سی کھو ڈھونڈ لیتے ہیں اور علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پرائے دیس میں اپنوں کی سی کھو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور مسلمان تیری آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا، فضائل میرے مولا کے تو ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ توجہات ہیں۔ کچھی کی سرزمین پہ میں ہاتھ جوڑ کے سید ہو کے میں آپ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے علم کی طرف آؤ۔ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں اور علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں علم کے دروازے پہ سجدہ کرنا آتا ہے اور علم کے دروازے سے بھیک لینے بھی آتی ہے۔ یہ ہزار آ کرنے سے ایک ہی آ ہو جائے نا، توجہ چاہ رہا ہوں، اس آ سے ہمیں ملا کچھ نہیں آج تک۔ پہلی بات تو یہ ہے، مسدس کے رنگ میں ہم نے بہت کچھ وقت ضائع کیا، مگر یاد رکھو ایک ہی آہ قبلہ آپ سے دعا لینے کے لیے، ایک ہی آہ سلیقے سے اگر ہو جائے، ایک ہی آہ سلیقے سے اگر ہو جائے، رات دم توڑ دے گھبرا کے سحر ہو جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور اتنے شائستہ آداب چمن ہو جاؤ، دل کسی پھول کا دھڑکے تو خبر ہو جائے۔ توجہات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اس نبی کا فرمان پڑھا ہے کہ جس کا کوئی بھی فرمان اپنا نہیں، وہ بولتا ہے تو اللہ بولتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زبان مصطفیٰ کی حرکت کر رہی ہوتا ہے، بول وہ رہا ہوتا ہے جو زبان نہیں رکھتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے بارے میں سورہ نجم گواہی دے رہی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی اپنی طرف سے نطق نہیں کرتا، جب بھی بولتا ہے وہی سے بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے وہی سے بولتا ہے، یعنی اس کے لب حرکت کرتے ہیں، بول اللہ رہا ہوتا ہے۔ وہ نبی جو اپنی طرف سے نہیں بولتا، کچھی والوں جملہ کہنے لگا ہوں، اس نبی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ولایت والے بیٹھے ہیں، جو علی ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، جو علی کو سوچتے نہیں علی کو مانتے ہیں، ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَوَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ۔ اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یاد کسی کے محتاج سلامت آپ جی کے سلامت۔ توجہات ہیں، توجہات ہیں، آپ جی کے سلامت رہے گا۔ کل دن گزرا ہے 11 ذکات، 8ویں بادشاہ کا ظہور ہے، ولادت نہیں ظہور ہے، ان کا نزول ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں،
قرآن ان کا ورثہ ہے، یہ قرآن کے وارث ہیں۔ جب قرآن پیدا نہیں ہوتا وارث کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ توجہات ہے نا؟ جب قرآن کا نزول ہے تو وارث قرآن کا بھی نزول ہے۔ توجہ چارو، یہی میرا بادشاہ، قبلہ دعا کے لیے، یہی میرا بادشاہ سلطان العرب والعجم، شہنشاہ معظم سرکار علی رضا بادشاہ، لوگ لاکھوں لوگ 7 دن پہلے قطاروں میں کھڑے ہیں، محمد کا بیٹا آ رہا ہے۔ بولیے گا میرے ساتھ، محمد مصطفیٰ ہے، ہم نے محمد کے بیٹے کی زیارت کرنا ہے۔ سرکار تشریف لائے، سرکار نے زیارت کروائی۔ لوگوں نے کہا یبن رسول اللہ، اے محمد کے بیٹے کچھ بیان فرمائیں، کچھ بیان فرمائیں۔ منظر کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں، ہاتھوں میں کاغذ قلم، دوات، کاغذ قلم ہاتھوں میں۔ مولا کچھ بیان فرمائے، ہم نے لکھنا ہے۔ مولا کچھ بیان فرمائے، ہم لکھنا چاہتے ہیں۔ مولا کچھ بیان فرمائے، ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ چاروں، یاد رکھیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مولا کے پیچھے پیچھے، آگے مولا کی سواری، پیچھے اہلیہ نے نیشاپور۔ توجہ چاروں، مولا کچھ بیان فرمائے، ہم لکھنا ہے۔ مولا ہمارے پاس کاغذ قلم ہے۔ توجہ، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس وقت والی خراسان نے مدینے کی طرف منہ کیا ہو۔ نانا محمد، انہی کے باپ دادوں سے تم کاغذ قلم زوات مانگتے رہے۔ ہائے 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 ہائے، انہی کے بڑوں سے کاغذ قلم زوات مانگا تھا، دیا کس نے نہیں۔ آج تیرے بیٹے کے پیچھے لے لے کے پھر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو، لکھو جب میرا نانا محمد معراج پہ گیا، شب معراج 90,000 کلام ہوئی۔ خالق کی آوازی میرے حبیب، جا کے اپنی امت سے کہہ دینا ولایت علی جن حسنی۔ بولیے گا میرے ساتھ، جا کے اپنی امت سے، اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دینا ولایت علی جن حسنی۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے فرما رہا ہے؟ مصطفیٰ سے، اپنے حبیب سے۔ کب فرما رہا ہے؟ شب معراج۔ جا کے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دینا ولایت علی جن حسنی، علی کی ولایت مجھ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے۔ آئے ہائے، بسم اللہ، سلام حیدریہ، علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے۔ فمن داخل حسنی، جو میرے اس مضبوط قلعے میں داخل ہوا، جو داخل ہوا، جو داخل ہوا، آمانہ من عذابی، قبلہ آمانہ من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ ہائے ہائے، جو میرے اس قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا۔ قبلہ یہاں تک سب نے سنا، بات وہ کرنے لگا ہوں جو پہلے نہ سنی ہو۔ سائلنس کیا مولا، آپ کی جد نے کچھ ہمارے متعلق بھی ارشاد فرمایا، ہم آپ کے شیعہ، ہم آپ کے ماننے والے، ہم آپ کے پیروکار، ہم آپ کی ولایت کا دم بھرنے والے، مولا ہم جانے قربانے کرنے والے۔ توجہ، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہمارے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمایا، سار اٹھانا، سونا نہیں۔ غریب الغربا سلطان العرب والعجم فرماتا ہے یاد رکھو، یا شیعتی، اے ہمارے شیعوں، کتنے مقدر کے دھنی ہو تم، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہاری خلقت سے پہلے ہم نے تمہارے دلوں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہو بولو یار، بولو میرے ساتھ، بسم اللہ بسم اللہ۔ یا شیعتی، اے ہمارے شیعوں، کتنے مقدر کے دھنی ہو تم کہ تمہاری خلقت سے پہلے ہم نے تمہارے دلوں میں رہنے کا بولو فیصلہ کر لیا۔ امام فرماتے ہیں پتہ ہے تم پہ جہنم کی آگ کیوں حرام ہے؟ مولا کیوں حرام ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے دلوں میں ہم رہتے ہیں۔ حیدریہ
اللہ नारा रिसालत یا तकलबा हो के कुल ईमान नारा توجہات ہے میری بات کی سمجھ آ رہی؟ پتہ ہے تم پہ جہنم کی آگ کیوں حرام ہے؟ مولا کیوں حرام ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے دلوں میں ہم رہتے ہیں اور کوئی مکین یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مسکن جل جائے. ہائے 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 سلامت رہا بادشاہ شاد. کوئی مکین یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مسکن جل جائے. توجہ، مگر شرط یہ ہے کہ علی کو مانو ویسے جیسے سلیمان نے مانا ہے. سوچنا نہیں یہاں دنیا میں رہ کے جی علی ہم نماز میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم علی کی گواہی دیں یا نہ دیں، ہم علی ولی اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. توجہ، اور باقی 72 فرقے کی نماز میں اور تیری نماز میں فرق ہی علی ولی اللہ کا ہے. سلامت رہو بادشاہ رہو. حیدریہ توجہات ہے نا. 73 فرقے ہیں عالم اسلام کے، 72 فرقے نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتے. ایک تم ہو جو نماز میں علی ولی اللہ پڑھتے ہو، پھر کہلواتے ہو مومن، پھر کہلواتے ہیں شیعہ. اگر تم بھی سوچنا شروع کرو کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہاں پڑھیں یہاں نہ پڑھیں، وہاں پڑھو وہاں نہ پڑھو، توجہ، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا. جب سامنے جنازہ میت پڑی ہوگی، پھر آگے محمدین نہیں، پھر آگے سبتین نہیں، آگے شمس نہیں، آگے بھائی سیف نہیں، آگے کیا ہے؟ آگے میت. نام چھن جائے گا، نام علی کا رہے گا. یہ میت کو غسل دو، لاش ابھی نہیں پہنچی، میت کو جنازہ پڑھا، 2 رکعت نماز حاضر میت پہ پڑھتا ہوں. نہیں، کسی نے یہ نہیں کہنا شمس پہ پڑھتا ہوں، سہ پہ پڑھتا ہوں، سبتین پہ پڑھتا ہوں، قبلہ پہ پڑھتا ہوں. نہیں، حاضر میت پہ. نام چھن گیا. توجہ چاہ رہا ہوں، اگر نام واپس دلوانا ہے توجہ تو پھر 4تھی تکبیر کا جملہ ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. میرے اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ علی والا تھا. دشمن سے کر تبرہ، علی نے دشمن سے کر تبرہ، فکر نہ کر در نواب ہو. تبرہ کرنا فروح دی ہے، تبرہ کرنا فروح دی ہے. مومن کو بے حد ثواب ہو رہے تو میرا خالق میں تیرا بندہ. جہاد تو میری التجا ہے. بسم اللہ. علی دے دشمن دا یا الہی ہمیشہ کھانا خراب. سلامت توجہات ہے نا. آپ یہ سلامت رہے گا. توجہ ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. میرا اللہ میں کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں سوائے اس کے کہ یہ خیر پر تھا، یا یوں کہہ دوں یہ خیر العمل پر تھا، خیر مننوں پر نہیں. یا علی حیدریہ توجہات ہیں. بسم اللہ. زندہ سلامت جنازہ پڑھا گیا، ہو گیا جنازہ. قریبی رہ گئے، باقی چلے گئے. لے کے قبر میں آئے، قبر میں لٹایا، کفن کے بند کھلے، قریبی نیچے اترا. مولوی صاحب باہر بیٹھ کر تلقین شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوچو کہ علی کہنا چاہیے کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمعی فہم اسمعی فہم اسمعی فہم. هل انت على العهد الذي فرقتنا عليه من شهادته ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنَ عَلِي وَجَعْفَرُ بْنَ مُحَمَّدَ وَمُوسَى بْنَ جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهد. تو ایک علی کی بات کر رہا ہے، وہاں 14 علی کا ذکر ہوگا، وہاں 14 علیوں کا ذکر ہوگا. توجہات ہے نا؟ 14 کا ذکر ہو گیا. اب باری ہے ان کی جنہوں نے سوال کرنا ہے. میں تو زندہ باتیں کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے جو روز مرہ ہوتی ہیں. توجہات ہے. بسم اللہ. جی ہاں جی ہاں 14 دی گواہ حیدری. توجہات ہے نا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، مگر یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو، موت حق ہے. تلقین میں پڑھنا الموت حق، موت حق ہے. ایک آیت پڑھوں سورہ صاد کی. قرآن ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاءت سکرۃ الموت بالحق. آتی ہے موت کی سختی مگر حق کے ساتھ. آتی ہے موت کی سختی. میں اسی جملے پہ اگر اس کی شرح کرنا شروع کر دی 2-3-4 گھنٹے لگ جائیں بھائی کو، پھر ٹائم جو ہے نا وہ محدود ہو جائے. میں چاہتا نہیں کہ میں غاصب بن جاؤں، سید ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. جاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی مگر حق کے ساتھ. موت آتی ہے حق کے ساتھ. پھر سوچو، موت آتی ہے حق کے ساتھ. قرآن کہہ رہا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی مگر حق کے ساتھ. موت آتی ہے کس کے ساتھ؟ بولو، موت آتی ہے کس کے ساتھ؟ موت آتی ہے حق کے ساتھ. توجہ چاروں، پاک نبی سے پوچھا گیا یا نبی اللہ موت حق کے ساتھ آتی ہے، یہ حق اکیلا آتا ہے؟ فرمایا نہیں، الحق مالی. بولو حیدری. علیون ولی اللہ، علیون ولی علیون. آپ جی سلامت رہیں. توجہات ہے نا؟ موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق اکیلا نہیں آتا. الحق ما علی و علی ما الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی. اچھا چلو، بات سے بات نکلتی، بات اور طرف چلی جاتی ہے. اچھا الحق ما علی والی ما الحق، علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. اب یہ جو ساتھ ہے نا، یہ ساتھ ہے، یہ 3 قسم کا ہے. ساتھ کتنی قسم کا؟ اسے عربی میں کہتے ہیں ما. الحق ما علی، میم اور آئین ما. ایک ما ہے میم اور الف اوپر مد، اس کا مطلب ہے پانی. یہ جو میم اور عین والا ما ہے نا، اس کا مطلب ہے ساتھ. یہ ہے 3 قسم کا. 2 بندے کٹھے جا رہے ہوں، اسے بھی ماں کہتے ہیں. ایک پیچھے ہو جائے ایک آگے ہو جائے، اسے بھی ماں کہتے ہیں. آگے والا پیچھے ہو جائے پیچھے والا آگے ہو جائے، اسے بھی عربی میں ماں کہتے ہیں. اب نبی نے جو کہا کہ الحق ما علی والی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ، یہ حق علی سے آگے ہے یا پیچھے؟ بولو نا، بولو میرے ساتھ تھوڑا سا. یہ حق جو علی کے ساتھ ہے یا نبی اللہ، یہ حق علی سے آگے ہے یا علی سے پیچھے ہے یا علی کے برابر میں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. تو نبی نے کہا میرا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے. بولو جسے زبان علی ندی ہے، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے. اس کا مطلب ہے علی آگے ہے، حق پیچھے ہے. علی آگے، حق پیچھے. علی آگے، حق پیچھے. اور جو آگے ہو اسے عربی میں امام کہتے ہیں. اسی لیے تو ملنگوں کا نعرہ ہے حق دا امامیہ. توجہات ہے، زندہ و سلامت رہو. توجہات ہیں. آ گئے وہ سوال کرنے والے. تیرا اللہ کون ہے؟ من ربوں کا. بتا تیرا رب کون سا ہے؟ پریشان نہیں ہونا، کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی، وہ اللہ جس کا میں نے اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے.
اور پوچھے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون سا ہے؟ کہہ دینا محمد الرسول اللہ، نبی جی محمد میرا نبی ہے جس کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ آگے سوال بڑا لازمی ہے، من اماموں کا، ہائے ہائے ہائے، من اماموں کا۔ اگر یہ تیسرا سوال قبر میں نہیں ہونا تو پھر نماز میں بھی نہ پڑھ۔ اگر تیسرا سوال قبر میں ہونا ہے تو پھر پڑھنا پڑے گا علی ولی اللہ۔ توجہات ہیں؟ یہ لئے کی سرزمین، یہ کچھی کا دھرتی، میں یہاں پہ کوئی جملہ کہہ دوں، یقیناً مجھ سے سارے زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ بلا وہ سوال جو سلیبس میں ہو، اے بڑے غور نہ سنے جی، بڑا لمبا سفر کر کے آیا، وہ سوال جو سلیبس میں ہو، کتابوں میں ہو، استاد کو بغض ہو، جب سامنے سوال آیا اس نے صفحہ الٹا، پڑھایا ہی نہیں۔ جب سوال سامنے آیا استاد نے پڑھایا نہیں، بغض تھا اس سوال سے، نہیں پڑھا، کتابوں میں تھا، پڑھایا نہیں گیا۔ جب کمرہ امتحان آیا، بولو جو امتحان دے رہے ہو، جو سکول گئے ہو، جب کمرہ امتحان آیا تو سوال یہی، یہ لازمی ہے۔ آ گیا سوال، اب طالب علم کیا کرے کہ استاد نے تو پڑھایا نہیں، سلیبس میں تھا، کتابوں میں تھا، استاد نے پڑھایا نہیں، اب طالب علم کرے کیا؟ احتجاج سپرڈینٹس کے پاس، یہ سوال ہمارے سلیبس میں تھا، ہمیں استاد نے پڑھایا نہیں، حق بنتا ہے احتجاج کروں، یا سوال بدلو، یا ہمیں وقت دیا جائے، یا سوال بدلو یا ہمیں وقت دیا جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کو بندوں کی نیتوں کا علم تھا، کل کو بندے یہ نہ کہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ فرمایا جب یہ مرنے لگے اس کی موت کا وقت لمبا کرو۔ موت کا وقت لمبا ہو گیا، جان نہیں نکل رہی، کیا کریں؟ اور بھائی جان نہیں نکل رہی، رشتہ دار آ گئے، اکٹھے ہو گئے، بچے بھوک سے بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ جان نہیں نکل رہی، کیا پڑھیں؟ جی قرآن پڑھو۔ کیوں؟ جان جلدی نکل جائے۔ خدا کے بندے، قرآن مردوں کو زندہ کرنے آیا تھا۔ لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کل ما بہ الموت، قرآن مردوں کو زندہ کرنے آیا تھا، ہم نے زندوں کو مارنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا۔ موت کے وقت کو یاسین بنا رکھا ہے، تم نے تو دین کو ایک بین بنا رکھا ہے۔ پڑھو قرآن۔ قرآن شروع کیا، کیا پڑھیں؟ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ یاسین۔ سلامت رہا پڑھیں، میری مشکل حل کر دی۔ سورہ بقرہ کیوں نہ پڑھیں؟ سورہ مدثر کیوں نہ پڑھیں؟ سورہ یاسین ہم نے پڑھنی ہے، سورہ یاسین۔ سورہ یاسین پڑھیں، چلو سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن۔ کیوں سوال، یہ سورہ یاسین کا حکم ہی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے، کل کو بندے یہ نہ کہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ پڑھو اس کے سامنے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرهم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اس کے سامنے امام کا ذکر کرو کہ ہے اب بھی وقت، کر لے ولائے علی قبول۔
ابھی وقت کر لے، ویلائے علی قبول، شاید کہ تیرا سانس کہیں آخری نہ ہو۔ ہائے ہائے، علی کا ذکر کرنا ہے۔ قبر میں نماز 700 مرتبہ ذکر آیا قرآن میں، بار بار ذکر آیا۔ نماز پڑھنا ہے ہم نے، کیونکہ ہم امام المتقین کو ماننے والے ہیں۔ کوئی ایسا شیعہ نہیں جو بے نمازی ہو، اور بے نمازی ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد کرے نا آپ کا شکوہ حسین سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مگر یاد رکھو قبر میں عقیدہ پوچھا جانا ہے، قبر میں عقیدہ پوچھا جانا ہے، اعمال بروز حشر، اور جب میزان لگے گا، ترازو لگے گا، جب اعمال تلیں گے، پھر پوچھا جائے گا نماز کا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قبر میں کیا ہے؟ تیرا رب کون سا ہے، تیرا نبی کون سا ہے، تیرا امام کون سا ہے، تیرا دین کون سا ہے، توجہ تیری کتاب کون سی ہے، تیرا قبلہ کون سا ہے، اس کی تیاری کر۔ علی کے بارے میں سوچنا نہیں، بولنا میرے ساتھ، علی کے بارے میں سوچنا، علی کو ماننا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امام احمد، توجہ چاہ رہا ہوں، احمد ابن حنبل نے اپنے باپ سے کہا، ابا مجھے ترتیب کے، علی کسے کہتے ہیں، ترتیب کے لحاظ سے مجھے فہرست گنواؤ، پہلے نمبر پہ صحابی کون سا ہے، دوسرے پہ کون سا ہے، تیسرے پہ کون سا ہے، چوتھے پہ کون سا ہے، ترتیب کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے مجھے صحابہ کی فہرست گنواؤ، تاکہ ہم مرتبے کے لحاظ سے ان کی عزت کریں، ان کی توقیر کریں۔ تو باپ نے کہا بیٹا لکھو، پہلے نمبر پہ یہ صحابی، دوسرے پہ یہ صحابی، تیسرے پہ یہ صحابی، چوتھے پہ یہ صحابی، پانچویں پہ یہ صحابی۔ جب 36 نام گنوا لیے تو بیٹے نے کاغذ قلم دبا زمین پر رکھا، اس نے کہا ابا علی دشمنی کی حد ہو گئی، تو نے 36 نام گنوائے ہیں، ابھی تک مولا علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ بولا میرے ساتھ، ابھی تک میرے بادشاہ میرے مولا علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو باپ نے کہا بیٹا پہلے اپنے سوال پہ غور کر، تو نے کہا تھا صحابہ کی فہرست، علی صحابی نہیں، علی اہل بیت ہے۔ یا توجہات ہیں، بسم اللہ، حیدریہ، علی صحابی نہیں، علی بولو، علی صحابی نہیں، علی اہل بیت ہے۔ بیٹے کو موقع ملا، اس نے کہا اچھا بابا علی صحابی نہیں، علی اہل بیت ہے۔ تو بابا صحابی میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ صحابی میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا حلال اور حرام جتنا۔ ہو پریشان نہیں ہونا، میں ذمہ دار ہوں، حلال اور اس کا اچھا علی صحابی میں اور اہل بیت میں فرق، حلال اور حرام جتنا ہے وہ کیسے؟ آواز بیٹا اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، صحابہ پہ صدقہ حلال ہے، اور جب فرق ہی حلال اور حرام جتنا ہے تو پھر یہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے شیعہ سنی بھائیو، جملہ یاد رکھیے گا، صحابی جنتی ہو سکتا ہے، مالک جنت نہیں۔ صحابی جنتی ہو سکتا ہے، وارث جنت، وارث جنت ہوتا تو علی کے بچوں سے کیوں کہتا مجھے لکھ دے؟ بولو بولو میرے ساتھ، صحابی حافظ قرآن ہو سکتا ہے، وارث قرآن نہیں۔ صحابی محمد کو رشتہ دے سکتا ہے، بولو میرے ساتھ، محمد سے رشتہ مانگ نہیں سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، صحابی وارث قرآن نہیں۔ چلو میں ایک جملہ کہہ دوں،
جہاں سے جو چیز ملے وہاں سے لینی چاہیے. توجہ, کپڑے والی دکان سے کپڑا, سبزی والی دکان سے سبزی, جہاں سے جو چیز ملے وہاں سے لینی چاہیے. بندے کو ہر شے کا علم ہے, یہ ہم نے فصل کاشت کب کرنی ہے, پانی کب لگانا ہے, سپرے کب کرنی ہے, بینک سے پیسے کب نکلوانے ہیں, یہ غلہ لے کے ہم نے منڈی کیسے جانا ہے, کہاں پہ جنس بیچنی ہے. بندے ان پڑھ ہیں, انگوٹھا چھاپ ہے, سب باتوں کا پتہ ہے, یہ نہیں پتہ جنت کہاں سے ملنی ہے. بولو میرے ساتھ, توجہات ہے نا. جن کو دوسرے کہتے ہیں نا کہ وہ بھی جنت کے وارث ہیں, ان سے جنت ملے گی, ان سے کہو کہ نماز میں ان پہ درود پڑھ کے دکھا. توجہ چاہ رہا ہوں, جنت کے وارث وہ ہیں جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ نماز والا درود اور ہو, باہر والا درود اور ہو. توجہات ہے نا. جنت کے مالک کون ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے نبیوں سے پوچھا, آدم سے لے کے عیسیٰ تک, آپ جنت کے وارث ہیں؟ حضرت آدم کی آواز آئی, ہم جنتی ہیں, وارث نہیں. وارث ہوتے اللہ ہمیں جنت سے نکالتا کیوں؟ میں نے صحابہ سے پوچھا, آپ جنت کے مالک ہیں؟ تو دوسرے خلیفہ نے کہا, اگر ہم مالک ہوتے ہم علی کے بچوں کی منتیں کیوں کرتے, لکھ دے. توجہات ہے نا. احمد رضا بریلوی نے لکھا تھا, اہل سنت کے امام احمد رضا بریلوی, اس نے کہا کہ جب وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ آیا نا کہ یہ لکھ دے, یہ لکھ دے, یہ لکھ دے کہ ہم آپ کے غلام کے بیٹے ہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, وہ لکھتا ہے کہ تائید خداوند احد مانگتے ہیں, شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں, اور دیکھا جو امامت کو مائل بکرم, فاروق غلامی کی سند وار. زیادہ لمبا نہ ہو جائے. اور میرے شیعہ سنی بھائیو, امام آپ کے بھی ہیں, امام ہمارے بھی ہیں. آپ کے اماموں کا تو پردہ فاش کر دیا لاہور کے ایک مولوی نے چینل پہ آ کے, کہ ہمارے امام یہ ہیں جن میں چھٹا یزید ہے. نام لے کے بتا دیا کہ ہمارا چھٹا امام جو ہے وہ یزید ہے. شیعوں کے امام 12 ہیں, 12 محمد کے بیٹے ہیں, 12 دین کے محافظ ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, ہر شے کا دار و مدار نبی کے بعد امام پر ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت والے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوگا. جہاں امام جائے گا وہاں ماننے والا, امام جنتی ماننے والا بھی جنتی, امام جہنمی ماننے والا بھی جہنمی. توجہ چارو, امام جنتی ماننے والا بھی جنتی, امام جہنمی ماننے والا بھی جہنمی. توجہ چارو, بندے کہتے ہیں اچھا سارے امام کے پیچھے جو ہوں گے, جو جنتی امام ہوگا ان کے ماننے والے بھی جنتی, جو جہنمی امام ہوگا ان کے ماننے والے بھی جنتی. میں نے کہا یہ قرآن میں جو قصے ہیں نا, یہ تیری تسکین کے لیے نہیں, قرآن میں نبیوں کے جو واقعے بیان ہوئے ہیں نا, یہ تیرے چسکے کے لیے نہیں, یہ تیری ہدایت کے لیے ہے. موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے کہنے پہ لے کے نکلا بنی اسرائیل سے, ساری رات سفر کرتا رہا, صبح نمودار ہوئی, آگے دریا نیل, پیچھے فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ لے کے نکل چکا ہے, وہ فوجیوں کو لے کے موسیٰ کے پیچھے. سمجھو, صبح ہوئی, آگے دریا, پیچھے فرعون, آگے بھی موت, بولو, پیچھے بھی موت. موسیٰ کہتا ہے یا اللہ مروانا ہی تھا, ادھر مر جاتے. پیچھے فرعون آ گیا, آگے دریا آ گیا, کریں تو کرے کیا؟ اگر مر گئے تو قوم نہ تجھے مانے گی نہ مجھے مانے گی. آوازیں کھا کے موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تیرے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں دیا, اور یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے یہ تیرے مسئلے کا حل ہے, عصا مار. موسیٰ نے عصا مارا, رستہ بنا, موسیٰ قوم کو لے کے پار چلا گیا, موسیٰ لے کے قوم کو پار چلا گیا. اب لشکر موسیٰ میں وہ سامری بھی تھا, وہ سامری جادوگر جس نے موسیٰ کی قوم کو بہکایا تھا, چونکہ امام ٹھیک تھا.
بولو بولو میرے ساتھ. چونکہ امام ٹھیک تھا, بوروں کو لے کے پار چلا گیا, پیچھے فرعون آیا, اس نے کہا یہ رستہ میں نے بنایا ہے, آؤ میرے ساتھ. موسیٰ فرعون اپنی فوج کو لے کے پانی میں اترا, خالق کے واضح جبریل جی رب جلیل جلدی کر پر مار کے پانی کو ملا دے. پر مار دیا جبریل نے, پانی کو ملا دیا. فرعون اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا. موسیٰ کے ساتھ سارے نمازی نہیں تھے, موسیٰ کے ساتھ سارے متقی نہیں تھے, گناہگار تھے. امام ٹھیک تھا لے کے پار چلا گیا. فرعون کے ساتھ سارے گناہگار نہیں تھے, متقی بھی تھے, چونکہ امام غلط تھا. اچھو کا بیڑا غرق ہو گیا. توجہ چاہ رہا ہوں, نبی کے بعد محافظ دین ہے امام. امام ہے دو قسم کے, یہی جملہ زحمت تمام. امام دو قسم کے. قرآن ارشاد فرماتا ہے وَجْعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. کچھ ایسے بھی امام ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اہلیہ نے فتح پر. کچھ ایسے بھی امام ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. امام بلاتے ہیں جہنم کی طرف. کچھ ایسے بھی امام ہیں جو تمہیں جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ بھی امام ہیں, وہ بھی امام. مالک وہ امام جہنم کی طرف بلا رہے ہیں, وہ امام جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مالک فرق بتاؤ. میں بتاؤں فتح پور والوں کو کہ جنت کی طرف لے کے جانے والے کون ہیں, جہنم کی طرف لے کے جانے والے کون ہیں. آواز شمس رضا بتائی ان کو جنہیں میں نے بنایا. یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو, سدا سلامت رہے. جنہیں میں نے بنایا, جنہیں میں نے بنایا, وہ جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں. جنہیں بندوں نے بنایا, بولو نا میرے ساتھ, جنہیں بندوں نے بنایا وہ جہنم کی طرف لے کے جانے ہیں. میں نے کہا مالک مسئلہ تو حل نہیں ہوا. یہ تو پتہ چل گیا جنہیں تو نے بنایا وہ جنت کی طرف لے کے جائیں گے, جنہیں بندوں نے بنایا وہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. مالک پتہ کیسے چلے کہ تیرے بنائے ہوئے کون ہیں؟ مالک پتہ کیسے چلے تیرے بنائے ہوئے کون ہیں اور بندوں کے بنائے ہوئے کون ہیں؟ آواز شمس رضا پڑھ قرآن, قرآن پڑھ کے ان کو بتا کہ میرے بنائے ہوئے امام کون ہے. خالق کے واضح سورہ انبیاء ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. کچھ ایسے بھی امام ہیں جو میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَآحَيْنَ عَلَيْكُمْ, اور اللہ فرماتا ہے میں ان پر وحی کرتا ہوں. سلامت رہو. جن پر وحی ہو وہ میرے امام, جو گھر سے مسئلے پوچھ کے آئیں. یہی وجہ تھی کچھ ایسے جھوٹے امام تھے جنہوں نے حق کے اماموں کو اس قدر رلایا ہے. قبروں کے ساتھ قبریں نہیں ملی. بروز حشر ایک آواز آئے گی یا اہل المعاشر خذوا ابصارکم. اہلیان معاشر آنکھیں بند کرو, بطول بنت محمد آ رہی ہے. ایک جملہ مصاحب کا سن لینا. یا اہل المحشر آنکھیں بند کرو, بطول بنت محمد آ رہی ہے. آدم عرض کرے گا یا اللہ میں ابو البشر ہوں, میں بھی آنکھیں بند کروں. آواز آئے گی ہاں آدم تو بھی آنکھیں بند کر, کیونکہ جو آ رہی ہے وہ زینب کی ماں ہے. تو بھی آنکھیں بند کر, جو آ رہی ہے وہ عالیہ کی ماں ہے. تیرا میرا نبی عرض کرے گا یا اللہ پوری کائنات میں کسی باپ اور بیٹی کا پردہ ہوتا ہے, یا اللہ میں بھی آنکھیں بند کروں. آواز آئے گی ہاں میرے حبیب تو بھی آنکھیں بند کر, کیونکہ جس حالت میں آ رہی ہے اور میرے حبیب تجھ سے دیکھا نہیں جائے گا. آج بطول کے ایک ہاتھ میں زینب کی چادر ہے, دوسرے ہاتھ میں حسین کا خون سے بھرا ہوا کرتا ہے, اور رو رو کے کہہ رہی ہے میرے اللہ میں دنیا کی کچہریوں سے خالی لوٹی ہوں,
میں نے تیری عدالت سے خالی نہیں جانا. ان ظالموں سے پوچھ اور میرے حسین کا جرم کیا تھا. ان ظالموں سے پوچھ میری عالیہ کا جرم کیا تھا جو 36 شہر 72 بازار 144 گلیوں میں کہتی رہی مسلمانوں ایک چادر دے دو تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. بروز حشر جب اسرافیل ندا دے گا ہر مردہ قبر سے اٹھے گا. اسرافیل ندا دے گا ہر مردہ قبر سے اٹھے گا. والی نجف علی کی چیخیں نکل جائیں گی. کائنات کا رسول آگے بڑھے گا. یا علی تو نے خیبر فتح کیا, یا علی تو نے خندق فتح کیا, یا علی تو نے بطول کے زخموں پہ پٹیاں باندھی, یا علی تجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں, تجھ سے بڑا صابر کیوں نہیں, یا علی روتا کیوں ہے. آواز ہے کہ میرے سردار محمد نہ پوچھ دکھ بہت بڑا ہے. حاطف غیب سے آواز ہے کہ یا علی میں نے تجھے علی بنایا ہے, تو بھی علی ہے میں بھی علی ہوں. اور روتا کیوں ہے. میرے بادشاہ علی کی آواز ہے کہ میرا اللہ اگر تو نے سوال کیا ہے تو پھر سن. آج اسرافیل نے ندا دی ہے ہر مردہ قبر سے اٹھا ہے. میرا اللہ اپنی عین اللہ نگاہوں سے دیکھ. کوئی مسافر اٹھ رہا ہے. ماتم کا کلمہ سن لینا. کوئی مسافر اٹھ رہا ہے, کوئی یتیم اٹھ رہا ہے, کوئی بے وطن اٹھ رہا ہے, کوئی پردیسی اٹھ رہا ہے. میرا اللہ پوری کائنات میں نظر مار کے دیکھ. ہر مردے کے بدن پہ کفن ہے. ذرا کربلا میں دیکھ. ماتم کرو نا ماتم. ہر مردے کے بدن پہ کفن ہے. اگر بے کفن ہے تو میرا کربلا کا غریب او میرا حسین بے کفن اٹھ رہا ہے. علماء فرماتے ہیں یہاں پہ علی آقا چپ کر جائیں گے مگر میرے بادشاہ حسین کی چیخوں کی آواز اپنے بابا علی سے بلند ہو جائے گی. سیدہ آگے بڑھیں گی. حسین میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. اور میرے لال کیا ہوا. آواز ہے کہ اماں نہ پوچھ. کائنات کا رسول آگے بڑھے گا. حسین تو مہر نبوت کا سوار ہے کیوں روتا ہے. آواز ہے کہ نانا نہ پوچھ. نانا دکھ بہت بڑا ہے. اور تیرا میرا بادشاہ علی آگے بڑھیں گے. حسین خاموش ہو جاؤ. حسین چپ کر جاؤ. اور میرے لال تیرے رونے سے عالم محشر میں زلزلے آ رہے ہیں. حسین تیرے رونے سے کہیں آسمان گر نہ جائے, کہیں زمین پھٹ نہ جائے. حسین کیا ہوا. آواز ہے گی او میرے نبیوں کا مشکل کشا بابا, او میرے نبیوں کا حاجت روا بابا. بابا آپ انصاف کر. بابا تیرا بیٹا بے کفن تھا. بابا تیری چیخوں کی آواز سے زلزلے آ رہے تھے. او میرا نبیوں کا مشکل کشا بابا ذرا شام کے زندان میں دیکھ. بابا میری 4 سال کی سکینہ بابا قبر سے اٹھ رہی ہے جس کے بدن پہ کفن کوئی نہیں. وہی میلا گرتا ہے رو رو کے کہہ رہی ہے اور چچا غازی مجھے شمر کے تازیانوں سے بڑا ڈر لگتا. وسیال ظالم ہوئی. جی